گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اقامت، اذان، ان کے متعلق ہم نے الحمدللہ کافی سوالات پوچھ لیے۔ چند چیزیں رہ گئی تھی، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اقامت سے متعلق سوال ہے کہ اقامت جو کہی جاتی ہے وہ امام صاحب کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف کے اندر، مؤذن صاحب یا جو بھی اقامت کہنے والے ہیں، تو اس کا صحیح مقام کیا ہے؟ بالکل امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو، سائیڈ پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، پچھلی صف میں آ سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اقامت کہنے والا کس طرف کھڑا ہوگا؟ جی جی۔ تو عام طور پہ لوگوں میں ایک یہ رواج بھی ہے اور اس پہ بعض لوگوں کو ضد پہ اڑا ہوا بھی محسوس کیا گیا ہے کہ وہ امام صاحب کے بالکل سیدھی طرف مصلی جو مؤذن کا یا اقامت کہنے والے کا ہوتا ہے اس جگہ نہیں بچھاتے، تھوڑا سا سیدھا سائڈ پر سیدھی طرف کر کے بچھاتے ہیں۔ تو دیکھیں سنت یہ ہے کہ امام کے بالکل پیچھے اقامت کہنے والا کھڑا ہو، بالکل پیچھے، بالکل پیچھے، یعنی امام صاحب آگے، بالکل ان کے پیچھے مؤذن یا جو اقامت کرنے والا ہوتا ہے، عام طور پہ وہ مؤذن صاحب ہوتے ہیں یا مؤذن صاحب کی طرف سے جس کو اجازت ہو وہ اقامت کہے گا۔ تو اقامت کہنے والا امام صاحب کے بالکل پیچھے، یعنی جس جگہ امام نے کھڑا ہونا ہے جماعت کرانے کے لیے جائے نماز پر، تو اس کے بالکل پیچھے کی طرف اس نے کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہاں جگہ نہیں ملتی کسی سبب، یعنی صف پوری ہو گئی ہے، اب مؤذن صاحب اقامت کے لیے کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام کی جو جائے نماز ہے جس جگہ امام نے کھڑا ہونا ہے اس کے پیچھے بالکل کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب یہ پورے امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے اقامت کرنے والے، تو یہ تھوڑا سا سیدھا طے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر امام کے بالکل پیچھے جگہ نہ مل رہی ہو تو اب دائیں بائیں اب کے سب کھڑے ہوں، تو چونکہ دائیں ہاتھ کی فضیلت بائیں ہاتھ سے زیادہ ہے تو اس لیے دائیں ہاتھ پر اقامت کہی جائے، اور اگر دائیں طرف سب بیٹھ گئے ہیں، اب کسی کو اٹھانے میں اس کو یعنی ایزا پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اب پھر بائیں طرف کھڑے ہو کر اقامت کہہ لیں۔ تو اصل مقصود ہے اقامت کہا جانا، اقامت کا کہنا امام کے بالکل بیعین ہی پیچھے جس جگہ امام نے کھڑا ہونا ہے اس کے بالکل بیک سائڈ پہ اس طرف اقامت کہی جائے۔ اگر یہاں ممکن نہ ہو، جگہ نہ ملتی ہو تو سیدھی طرف، وہاں پر بھی جگہ نہ ملتی ہو تو پھر بائیں طرف اقامت کہی جا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، جو اقامت کہتے ہیں مؤذن صاحب ہوتے ہیں عموماً، کیا وہ نماز بھی پڑھا سکتے ہیں؟ وہی والی، یعنی جس میں اقامت کہی وہی نماز؟ بالکل، جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ امام صاحب کسی وجہ سے نہیں آئے، ٹھیک ہے، اب مؤذن صاحب اقامت کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے وقت پہ کہہ دی، وہ نے اپنے وقت پہ اقامت کہی اور تھوڑا انتظار بھی کیا کہ امام صاحب آ جائیں، نہیں آئے، تو اب یہی مؤذن صاحب آگے بڑھ کر جائے نماز پر جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اس جگہ پہ آگے نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مؤذن صاحب وہ جب ان کو معلوم ہے کہ آج امام صاحب نے نہیں آنا تو وہ امام صاحب کی جگہ مصلی پہ بیٹھ جائیں یا نہ بھی بیٹھیں، ضروری نہیں ہے، کسی اور کو اقامت کا کہہ دیں تو کوئی اور اقامت کہے اور یہ نماز پڑھا دیں۔ اور لیکن لازمی تو نہیں ہے نا کہ اقامت کہنے والا الگ ہو، جماعت والا الگ ہو؟ نہیں، یہ ضروری جیسے نہیں ہے۔ مؤذن صاحب موجود ہیں، امام صاحب نہیں ہے، اب مؤذن صاحب آگے بیٹھ گئے لیکن پیچھے اقامت کہنے والا کوئی ہے نہیں ہے، صحیح نہیں کہہ سکتا،
تو اب کیا پھر بھی کسی سے دلوائی جائے گی یا مؤذن صاحب کو؟ اگر کوئی اور کہنے والا اقامت کہنے والا نہیں ہے تو یہی مؤذن صاحب کو چاہیے پیچھے آئیں اور اقامت کہنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ اقامت کہیں، اور قد قامت الصلاۃ جب پہنچیں اقامت میں تو اپنے آگے کی طرف جائے نماز جہاں امامت کرنی ہے اس جگہ پہ پہنچ جائیں، اور بقیہ تکبیر اس وقت پوری کر کے نماز شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قد قامت الصلاۃ کہہ کر آگے کی طرف ہو جائیں۔ ایسا آج کل بھی کیا جائے گا؟ دیکھیں کیا جائے گا، کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مسائل تو کتابوں میں لکھے ہیں، صحیح، بہت سارے مسائل ہیں جو لکھے ہیں، جو مؤذن صاحب ہیں ان کی فیلڈ کے جو مسائل ہیں صحیح، جو ان کو معلوم ہونے چاہیے ان کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔ بالکل، اذان کہنا آتا ہے، آواز اچھی ہوتی ہے، بس یہی ہوتا ہے، مسائل نہیں معلوم ہوتے، ایک تعداد ایسی ہے، لیکن جو اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور اپنا جو ایک فرض ہے، یعنی ایک فرض منصب ہی سمجھ لیں کہ آپ نے جس منصب کو اپنایا ہے معاشی اعتبار سے، اور ایک مسجد کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مسجد میں نمازوں کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے، تو ان سب کے باوجود آپ کو اپنے اس منصب کے مطابق مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب اگرچہ لوگوں کو یہ نیا لگے گا ضرور کہ یہ کیا اقامت کہتے کہتے آگے چلا گیا، جی جی، تو یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بعد میں پیدا ہوئے، کتابوں میں پہلے سے ہی یہ مسائل عمل نہیں ہو رہا تو لوگ سمجھتے ہیں نیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ اقامت کہنے والا ہی اگر نماز پڑھائے گا تو وہ اقامت اپنی جگہ جہاں جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اقامت کرے، قد قامت الصلاۃ کہے تو آگے کی طرف بڑھ جائے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ بقیہ اقامت وہاں پہ پوری کرے۔ اگر یہ اپنی جگہ پہ ہی پوری اقامت کہہ لیتا ہے ٹھیک ہے، تو بھی کوئی مذائقہ ایسا ہوتا ہے آج کل، مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اچھا طریقہ یہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے صحیح، اس پہ عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور، اقامت کے الفاظ کی جو رفتار ہے وہ تو آپ نے پچھلے سلسلے میں بتا دی تھی کہ اذان کے مقابلے میں آہستہ ہو، لیکن اتنی ہو کہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ جی، اس کی آواز کی جو بلندی ہے، یعنی کتنی اونچی آواز ہونی چاہیے؟ کیا وہ زور لگا کر کہے گا؟ کیونکہ اذان تو آج کل جو ہے مائک پر ہوتی ہے، اقامت بھی مائک پر کہی جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، نمازی بہت زیادہ، تو کیا زور سے کہنا ہے کہ سب تک آواز پہنچ جائے؟ اتنی بلند آواز کہ جس سے اقامت کہنے والے ہی کے گلے میں درد ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ تو شریعت نے اس کا حکم بھی نہیں دیا، اذان میں بھی نہیں دیا ٹھیک ہے، کہ اتنی تیز آواز نکالے کہ گلا پھاڑ جس کو کہیں، صحیح، اور اذان دینے والے کی بعد میں اذان دینے کے بعد حالت ہی خراب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ذکر کرنا، اس طریقے سے اذان دینا، اسی طرح اقامت بھی اتنی آواز سے کہنے کی مطلب شریعت نے منع ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نارمل آواز جس کو کہتے ہیں اتنی آواز میں اقامت کہی جائے گی، لیکن نارمل مطلب ایسی آواز جس میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض دفعہ حضور دیکھا ہے کہ جب نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ جمعے وغیرہ کی نماز ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اقامت سے پہلے صفیں سیدھی کروا دی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو نا آگے آگے بیٹھ جائیں، اقامت کا وقت زیادہ دیر نہ گزرے، اس کے بعد پھر بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے، تو کیا یہ انداز ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس طرح آ رہا ہے، آگے پیچھے نمازی آتے رہتے ہیں صحیح، تو پہلے اگلی صفوں کو پورا کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے جمعے کے نماز میں اکثر چونکہ مسجد کے مختلف پورشن ہوتے ہیں، مسجد کا اندرونی ہال ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، صحیح، نمازی اپنی اپنی سہولت کے مطابق آ کے بیٹھتے رہتے ہیں، جہاں اس کو بیٹھنا ہوتا بس جہاں اس کو بیٹھنا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہے وہ وہاں بیٹھے گا، موسم سردیوں کا ہے تو جہاں دھوپ آ رہی ہوگی کھڑکی کے وہاں پاس بیٹھے گا۔ بیٹھیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ صف اول اس کی فضیلت دوسری، تیسری اور بقیہ صفوں پر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو نمازی جلدی آ جائے اس کو چاہیے کہ یہ فضیلت سے کیوں محروم رہ رہا ہے، صحیح، اس کو چاہیے کہ پہلے اگلی صف میں آ کر ہی بیٹھ جائے۔ دوسرا آیا اس کو بھی چاہیے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے وہاں آ کے بیٹھ جائے۔ تو اس طرح نمازی آگے کی صفوں کو اگر پہلے ہی پر کر لیں گے تو صفیں اچھی طریقے سے بنتی ہیں، ورنہ عین نماز جمعہ چونکہ اس میں تعداد عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو ہونا تو چاہیے جو نمازی جمعے میں وہی فجر میں بھی ہوں، بالکل، کیونکہ مسلمان ہیں، پانچوں نمازیں فرض ہیں، جتنا جمعہ فرض ہے ایسے ہی فجر بھی بقیہ نمازوں میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کام کاج پر گئے ہوتے ہیں، لیکن فجر میں تو عموماً گھروں پر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال جمعے کی نماز میں ایک تعداد ہوتی ہے، اب وہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، شروع بھی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ اور مجھے یہ آوازیں سننے کو ملتی ہوں گی، اندر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اندر جگہ خالی ہے،
اب برآمدے والے اندر آ جائیں حال میں تو صحن والوں کو برآمدے میں بلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جب تک سورہ فاتحہ ختم نہ ہو جائے, بساؤ کا سورت بھی شروع ہو چکی ہے, اس وقت تک یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آوازیں اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ من پسند جگہوں پہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں, آگے بڑھتے نہیں ہیں. اب خطبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو خطبے کے دوران آگے چلنا منع ہے, ٹھیک ہے. لیکن خطبہ ہونے سے پہلے جو نمازی آ چکے ہیں ان کو تو چاہیے نا کہ وہ اندر صحن کے بجائے اندر ہال میں بیٹھے ہیں, اندر ہال فل ہو گیا برآمدے میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کرنا چاہیے. تو اقامت کے حوالے سے سوالات جاری تھے. اقامت کی رفتار, اس کی آواز جو ہے, پھر اقامت کہنے والا کہاں کھڑا ہوگا, یہ بھی ہم نے سن لیا. اقامت سننے والے کب کھڑے ہوں گے؟ یعنی اب ہوتا یہ ہے کہ مساجد کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ بیٹھے رہتے ہیں, کچھ چل کر آتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور کچھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح طریقہ کار کیا ہے, سنت کیا ہے اقامت کے اندر؟ اقامت جو ہے نا وہ بیٹھ کر سننا, یہی اسی کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع تکبیر میں لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا امامت کے لیے آنے کا, تو وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ان کلمات کے قریب قریب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مطہرہ سے برآمد ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ساتھ متصل چونکہ مسجد نبوی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کا انداز یہ تھا کہ حضور کے حجرے کا دروازہ وہ مسجد میں کھلا کرتا تھا, عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور سرکار نے جن صحابہ کے لیے اس کا استثناء فرمایا تھا ان کے لیے تھا کہ ان کے دروازے کھڑکیاں مسجد میں کھل سکتے تھے. دیگر صحابہ کے مکانات بھی ایسے تھے؟ مسجد نبوی کے ساتھ تھے لیکن ان کو بند کروا دیا تھا. اچھا. تو مسجد کے اندر ڈائریکٹ کھڑکی دروازہ جن گھروں کا کھلتا تھا, تو سوائے چند ایک صحابہ کے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا جس میں دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, بقایا اوروں کو منع کر دیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقامت کے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے کے وقت آپ کا آنا ہوتا تھا, اور پہلے سے کھڑے ہونے کا سلسلہ صحابہ کا تھا جب معلوم نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا لا تقوموا حتی ترونی, اس وقت تک کھڑے مت ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا جو معمول رہا ہے وہ یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اقامت کہنے والا ہی اکیلا کھڑا ہوتا تھا, صحیح. صحابہ بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. صراحتاً ارشاد فرمایا کہ کھڑے مت ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو. اور حضور کے آنے کا جو وقت تھا ٹھیک ہے وہ حی علی الصلاح کے قریب قریب وقت ہوتا تھا, اس وقت آیا کرتے تھے. تو ان احادیث کو اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی پھر عمل یہی رہا کہ وہ اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح, یعنی مختلف کلمات ہیں. شروع تکبیر میں صحابہ نہیں کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے. مختلف روایتیں ہیں, کسی میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح, ان اوقات پہ صحابہ کھڑے ہوا کرتے تھے. تو ان روایات کے پیش نظر پھر فقہاء کرام نے خلاصہ ان مسائل, چونکہ مسائل جو شریعت کے ہیں وہ قرآن و احادیث سے ہی استنباط کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں فتاوی عالمگیری, فتاوی شامی, فتاوی قاضی خان, جتنے بھی فتاوی ہیں فقہ حنفی کے, مطلب ابتدائی کتاب نور العزا عربی کی, یہاں سے لے کے آپ قاضی خان, مبسوط اور دیگر جو کتابیں ہیں فقہ حنفی کی, ان تمام کتابوں کے اندر اس مسئلے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اقامت شروع ہوتے وقت مقتدیوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے. مکروہ ہے. یعنی کراہت ہے اس میں کہ شروع اقامت میں ہی سب کے سب کھڑے ہو جائیں. بلکہ حکم یہ ہے, واضح الفاظ بھی لکھیں, یستحب, مستحب ہے صحیح کہ اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات ادا کر رہا ہو, تو اس وقت کھڑا ہونا مستحب ہے. اس سے پہلے اقامت کے شروع میں ہی کھڑے ہو جانا یہ مکروہ ہے. صحیح. حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ابھی اقامت جاری ہے, سب بیٹھے ہیں, پوری اقامت ہو گئی, امام صاحب نہیں آئے, یہاں تک فرمائے کہ سب بیٹھے رہیں. بیٹھے رہیں. اب حی علی الفلاح پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے. مطلب امام صاحب ابھی نہیں آئے, تو ایسے میں وہ امام اگر موجود ہے تو وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ امام آ جائے گا, لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر اقامت ہو گئی, امام ابھی نہیں آئے, مطلب وضو کر رہے ہیں امام صاحب,
اقامت ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اقامت ہونے کے بعد بھی لوگ بیٹھے رہیں. اب جب امام صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو جہاں جہاں سے امام کا گزر ہوتا جائے وہ مقتدی وہ صفیں کھڑے ہوتی رہیں. صحیح. یعنی یہاں تک فقہاء کرام نے اس پہ کلام کیا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو شروع تکبیر میں ہی اقامت کے شروع میں ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مستحب کے خلاف ہے. اگر کوئی شروع میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے گناہ گار نہیں کہہ رہے، لیکن اس کا یہ عمل مکروہ ہے، منع ہے، ٹھیک ہے، مستحب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا امام صاحب پہلے سے ہی موجود ہوں مصلی پر، اور اب کیا کیا جائے گا؟ امام صاحب پہلے سے موجود ہوں تب بھی ٹھیک ہے. فقہاء کرام نے یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ اگر امام مثلا پہلے سے موجود ہے مسجد میں مصلی پر یا مسجد میں کسی بھی صف میں موجود ہے تو امام اور مقتدی سب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت ہی کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، وہاں بیٹھے رہیں گے. جو سنت ہے، جو مستحب جو طریقہ نبی ہے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہی ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ قد قامت الصلاح، اس لفظ پہ بھی غور کریں. اس کا مطلب ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح ان پہ غور کریں. آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. تو یہ گویا اقامت کہنے والا ایک دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف. تو اب جب وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت پہ اب سب اٹھیں صحیح اور نماز کی طرف آ جائیں، یعنی صف بنانا شروع کر دیں. صحیح. حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف، تو سب صف بنانے میں مشغول ہو جائیں. صحیح. قد قامت الصلاح یعنی اب نماز بالکل کھڑی ہو چکی ہے. تو یہ گویا اب نماز کے قریب قریب وقت کی اطلاع دینا ہوا کہ نماز بالکل تیار ہے. پھر آگے مزید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آگے پھر امام صاحب نے اپنی نماز شروع کر دینی ہے. تو یہ لفظ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس لفظ کا بھی اس موقع پہ تقاضا ہے صحیح کہ وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت سے پہلے ہی لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ مناسب نہیں لگتا. جب وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے گویا اٹھیں اور سب بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ ہمیں پہلی کال سنائیے. اکثر اوقات نماز میں رکعت بھول جاتا ہوں. مثال کے طور پر فرض نماز جو میں نے باندھی ہے نیت، تو بعض اوقات کبھی بھول جاتا ہوں کہ میں نے 2 پہلے رکعت ادا کر لی ہیں یا 1. تو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد انور اتاری، میں ہند کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں، اگر 2 یا 3 اسلامی بھائی ساتھ میں ہو اور مسجد کی جماعت چھوٹ جائے، الگ سے جماعت سے نماز پڑھنی ہو، تو کیا اب دوبارہ اذان اور دوبارہ اقامت دینی ہوں گی یا ایسے ہی ڈائریکٹ جماعت شروع کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. پہلا جو سائل تھے انہوں نے ہم سے سوال پوچھا کہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں نماز کے اندر کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی، 2 پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہیں. اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اب یہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ یہ رکعتوں میں مطلب بھول چوک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دوسری پڑھ رہے ہیں یا تو خیال آتا ہے تیسری تو نہیں پڑھ رہا، صحیح. پہلی کے رکوع یا سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھنا ہے، اب یہ پریشان ہے کہ میں تحیات میں بیٹھوں یا دوسری کے لیے کھڑے ہو جاؤں. مطلب یہ بالکل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں کون سی رکعت میں ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ظن غالب ہے کسی کو، ظن غالب کا بھی گمان کہ میں فلاں رکعت ہی ادا کر رہا ہوں، خیال پختہ ہے، بالکل پختہ خیال ہے کہ میں فلاں ہی رکعت ادا کر رہا ہوں، تو یہ اس کو اسی کے مطابق ادا کرے. اور اگر کسی کو ایسا ہے کہ شک شبہ اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے اور یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آیا یہ دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، یا تیسری ہے کہ چوتھی ہے، یا پہلی ہے کہ دوسری ہے، تو کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا اور اکثر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ کمی کی طرف اختیار کریں. صحیح. یعنی 1 اور 2 میں شک ہو رہا ہے تو 1 سمجھے، 2 اور 3 ہونے میں شک ہو رہا ہے تو 2 سمجھے. ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھیں جیسے یہ سجدے میں چلا گیا، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہا ہوں، تو اب ایسی صورت میں یہ سمجھے کہ میں پہلی ہی پڑھ رہا ہوں. صحیح. لیکن اس میں ایک احتمال ہے کہ دوسری پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. مثلا 2 رکعت سنت ہی ادا کر رہا تھا، اب سجدے میں اس کو شش و پنج کا شکار ہو گیا کہ میں پہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری، تو یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں پہلی ہی پڑھ رہا ہوں. صحیح. لیکن ایک شبہ ہے دوسری ہونے کا. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں اس کو حکم یہ ہے
کہ یہ رکعت کی کمی زیادتی کے اعتبار سے تو کم کو اختیار کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن مزید کچھ افعال ایسے ہوں گے جس میں دوسری کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ صحیح، اب یہ کیا کریں گے، پہلی اور دوسری ہونے کا شک ہو رہا ہے، سجدے میں ہے، اسی شش و پنج میں ہے، تو اب یہ اتحیات میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، پہلی رکعت یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں، کیونکہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے نا، ہو کہ سکتا ہے دوسری ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں بیٹھنا جو قاعدہ اخیرہ ہے، ہر 2 رکعت یہ کے ہر اندر 2 بیٹھا رکعت جاتا ہے، مطلب یہ جو ہے خاص 2 رکعت پڑھنے کی صورت ہے، میں یہ تو قاعدہ فرض ہے ان اخیرہ پہ۔ ہو جائے گا، تو اب یہ ہو سکتا ہے دوسری ہی پڑھ رہے تھے، شک پہلی کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو بیٹھنا ہوگا، صحیح، قاعدہ کریں، اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد پوری پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، اچھا تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یعنی تعداد کے اعتبار سے کمی کی طرف ہی اختیار کریں گے کہ ایک ہوئی ہے ٹھیک ہے، تو ایک کے بعد اب دوسری ادا کرنی ہے تو ٹھیک، کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کو یہ بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری ہو، دوسری ہو، تو دوسری میں بیٹھنا 2 رکعت والی نماز میں آپ کو فرض ہے، لہذا وہ اس تو میں اس بیٹھے لیے گا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹھے، اتحیات پڑھیں، کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد جو سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد یہ سجدہ سہو بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اتحیات پڑھے، اتحیات کے بعد سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیرے۔ تو یہ جو اس کو ہم نے کہا کہ یہ پہلی اور دوسری میں شک ہوا تو یہ پہلی تصور کریں لیکن اتحیات میں بھی بیٹھے، تو دونوں چیزوں کی اس کو رعایت کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کہ جس کو اکثر شک ہوتا ہے، اکثر شک شبہ رہتا ہے ٹھیک ہے، اور کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پاتا وہ، اور جس کو کبھی کبھار آئے، اور جس کو ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ ٹھیک ہے، شک ہوا ہے صحیح، کہ پتہ نہیں پہلی پڑھ رہا ہوں دوسری پڑھ رہا ہوں، کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا، تو اس کو چاہیے کہ سلام پھیر کے نماز توڑ کے نئے سرے سے نماز دوبارہ پڑھ لیں، جی۔ ٹھیک اور ہے، اگر پہلی دفعہ ہوا ہے ظن غالب ہے، قوی گمان ہے کہ میں پہلی ہی پڑھ رہا ہوں لیکن دوسری کا بھی ایک شک وہم ٹھیک ہے، سا ہو رہا ہے تو وہم کی طرف توجہ نہ دے، ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ کا مسئلہ ٹھیک ہے۔ ہے، اور جس کو بارہا ایسا ہوتا رہتا ہے صحیح، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ ٹھیک کون ہے، سی رکعت ہے، تو اس کو چاہیے کہ تعداد کے اعتبار سے رکعت کو کم تصور کریں، صحیح، لیکن جیسے دوسری میں ہونے کا شک پیدا ہو رہا ہے تو دوسری کے بعد بیٹھتے ہیں تو ٹھیک اس کو ہے، بیٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ صحیح، سجدہ سہو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو رکعت کا زیادہ کرنا سلام میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے، اب سجدہ سہو لازم ہوا تو صحیح، سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر یہ واقعتاً اس کی 2 ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اب یہ بیٹھ گیا تو پہلے ایک ہی تھی جس کو دوسرا سمجھ رہا تھا، تو اب یہ درمیان میں جو ایک اتحیات اس نے زیادہ پڑھ لی ٹھیک ہے، تو وہ واجب میں زیادتی ہو گئی، صحیح، تو یہ سجدہ سہو اس کے لیے بھی کافی ہوگا۔ حضور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مسبوق بنتے ہیں، یعنی کچھ حرکتیں رہ جاتی ہیں، اب جلدی جلدی آئے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی رہی تھی، وہ بھی بھول جاتے ہیں، ایک تو کچھ رہ گئی اور اب کتنی رہی تھی، بقیہ نماز مکمل کرنی ہے، وہ 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے یا ایک ہی پڑھنی ہے، یعنی امام کے ساتھ ہم نے کتنی رکعتیں یا پڑھی، میں کتنی تاخیر سے آیا، تو اب خود تو یاد آ نہیں رہا لیکن پتہ ہے کہ ساتھ والا بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا، جی تو جی۔ کیا اس کی پیروی کر سکتے ہیں جیسے جیسے وہ جتنی پڑھتا جائے؟ تو ہاں، اس میں شریعت مطہرہ نے آسانی رکھی ہے ٹھیک ہے، کہ ایسے مسبوق آدمی کہ جس کو اب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے اب کتنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، میں کون سی رکعت میں آیا تھا، صحیح، پورے نماز میں مطلب یہ گم رہا، ہاں جی، اب جب سلام پھرا تو اب توجہ گئی کہ اب مجھے اپنی پڑھنی کتنی پڑھنی ہے، تو برابر والے مسبوق نمازیوں کو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھ کر یہ آئیڈیا لگاتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے یہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو برابر والے وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، یہ جلدی جلدی پڑھ کے خاموش ہو جائے، اب یہ جلدی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، اب کھڑا ہوا چپ انتظار کر رہا ہے کہ یہ رکوع کرے گا، اب سجدے میں چلا گیا، وہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں وہ طویل تسبیحات پڑھ رہا ہے، یہ تسبیحات پڑھ چکا، اب یہ خاموش نہ رہے، صحیح، تسبیحات پڑھتا رہے، ٹھیک کہ ہے، 3 تسبیح کی مقدار خاموشی ہوگی اور جان بوجھ کے ہوگی تو پھر تو سجدہ سہو بھی کفایت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں تسبیحات پڑھتا رہے، اگلے شخص جو برابر والا ہے اس کی نماز کو بھی سامنے رکھے کہ اگر وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میری 2 رکعتیں چھوٹی ہوں گی، ایک نہیں چھوٹی تھی، تو یہ اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ اکثر بھول جاتے ہیں، شک پیدا ہو جاتا ہے، تو اب ان کو کرنا، یہ تو آپ نے طریقہ شرعی حکم بتایا کہ یہ نماز کے اندر یہ کریں گے، لیکن اپنے اس جو ان کے ساتھ معاملہ ہے اس کو دور کیسے کریں گے؟
نماز میں کیا اہتمام کریں کہ جس کی وجہ سے یہ شکوک جو ان کو پیدا ہوتے ہیں یہ نکل جائیں؟ دیکھیں اس میں توجہ اگر نماز کی طرف ہوگی نا ٹھیک ہے، تو یہ شک شبے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب نماز پڑھتے پڑھتے کام کی طرف توجہ ہوگی، نماز پڑھتے پڑھتے پیسے دینے ہیں، پیسے لینے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ابھی اتنا ٹائم ہو گیا جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، اور وہ جلدی جلدی مجھے اب وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اسی میں سب نماز پڑھی جائے گی تو پھر تو بہت ساری شک شبہات پیدا ہوتے ہی رہیں گے کہ کتنی رکعتیں ہوئی کتنی نہیں ہوئی، میں نے سورت پڑھی بھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہ دیگر تحیات پڑھی بھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. تو بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو اس میں توجہ نماز کی طرف رکھی جائے. ٹھیک ہے. اور جو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو اتنا یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یا تو تم پہلے تصور یہ کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور تصور بھی یہ ہے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اب بندے کا دنیا کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس تصور کو قائم کریں. پھر جو تسبیحات جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں ان کی طرف دھیان دیں. صحیح. اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد ایک اپنے ذہن کو حاضر رکھنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں پہلی رکعت میں نے کون سی صورت پڑھی تھی، دوسری تیسری چوتھی میں کون کون سی صورت پڑھی تھی. تو یہ تھوڑے سے حافظے کو مضبوط کرنے والی چیز ہوں گے. اب یہ زور دے گا کہ پہلی میں یہ پڑھی تھی، دوسری میں یہ، تیسری چوتھی میں یہ، تو یہ حافظہ مضبوط ہوگا تو وہ جو شک پڑنے والی صورت ہیں وہ بھی کافی فرق پڑے گی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب شک شبات ہوتے ہوں تو چونکہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ایک تو بندہ نماز کی طرف آ نہیں رہا، آتا ہے تو پھر شیطان بھی نماز میں وسوسے ڈال کے مختلف خیالات میں مبتلا کر کے مصروف رکھ کے رکعتیں بھلوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بائیں کندھے پر مطلب اعوذ باللہ یہ پڑھ کے 3 مرتبہ تھو تھو کر دے. تھوکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تھتکارنا کہتے ہیں، تھو تھو تھو. تو اس طرح بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کرے، لا حول شریف پڑھے. تو اس طرح اور اپنے دل کو نماز کی طرف ہی راغب رکھے. دل جمعی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بار بار توجہ ادھر جائے، فوراً نماز کی طرف، فوراً نماز کی طرف. تو اپنے آپ کو اس بات کا احساس بھی دلاتے رہیں کہ میں نماز میں ہوں، صحیح، کہیں اور نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اس سے انشاءاللہ توجہ نماز کی طرف رہے. حضور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وضو انہوں نے اگر صحیح طہارت اگر صحیح طریقے سے حاصل نہ کی ہو، یا جو نماز کے دیگر فرائض ہیں قراءت وغیرہ وہ اگر صحیح طریقے سے نہ پڑھتے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بھولنے کا جو مرض ہے. یہ ہے کہ امام کے حوالے سے تو ہے کہ امام جو بھولتا ہے تو اس کا ایک سبب، جہاں اور اسباب ہوں گے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مقتدیوں میں سے بعض لوگ جلد بازی میں صحیح طرح وضو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. تو ان کے وضو کا درست طریقہ نہ ہونا، وضو درست نہ کرنا، یہ امام کی نماز میں بھی اثر انداز ہوتا ہے. نحوست کہہ سکتے ہیں. اب اس کو نحوست کہیں، کیا کہیں، اثر کہیں، مہذب لفظ ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ امام قرات بھول سکتا ہے، رکعتیں بھول سکتا ہے. تو اس سے جب امام پہ اثر پڑ رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اپنی نماز پہ بھی اثر کتنا پڑتا ہوگا جب دوسرے پہ اثر پڑ رہا ہے. تو اچھے انداز میں وضو کریں گے تو سنت، مستحبات، فرائض کا خیال رکھ کے وضو کریں گے. تو جب ہمارا وضو ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر سنن مستحبات کے مطابق کر رہے ہیں تو آٹومیٹک ذہن بنے گا کہ مجھے نماز بھی اسی انداز میں پڑھنی ہے. صحیح. سنت مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے. صحیح. جزاک اللہ. محمد انور بھائی پونا سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی جماعت رہ جاتی ہے، اب 2 یا 3 اسلامی بھائی ہیں، 4 اسلامی بھائی ہیں، تو کیا وہ اپنی جماعت کسی بھی مسجد میں کروا سکتے ہیں؟ جماعت ثانیہ اس کو کہا جاتا ہے. تو جماعت ثانیہ دوسری جماعت، دوسری کا تیسری چوتھی جتنی بھی جماعتیں، تو بلا شبہ جماعت ثانیہ جائز ہے. یعنی ایک مرتبہ جو مسجد کی مقررہ اوقات میں جو نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے اس کے ہونے کے بعد اب کچھ نمازی آتے ہیں جن کی جماعت فوت ہو چکی تھی تو وہ جماعت ثانیہ کروا سکتے ہیں. بلا شبہ یہ جائز عمل ہے. بس چند باتوں کو ملحوظ یہاں پر رکھا جائے گا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس مقام پہ کھڑے ہو کر، جس کو عام طور پہ محراب کہتے ہیں، تو جس مقام پر جماعت اولا میں پہلی جو جماعت مسجد کی مقررہ ہوتی ہے اس کا امام جس مقام پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے
اس مقام پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ مسجد کے دائیں بائیں مطلب آگے پیچھے کسی اور حصے میں پڑھ لیں. ایسا نہ لگے کسی دیکھنے ایسا نہ لگے کہ یہ وہی اصل جو جماعت ہوتی ہے یہ وہ ہو رہی ہے, تو اس سے ہٹ کر انداز ہوگا تو وہ جگہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا بس اوقات دو لوگ مسلح ڈال کے بغیر مسلح کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کفایت نہیں کرے گا. جس مقام پہ امام اول کھڑا ہوتا ہے پہلی جماعت کا تو یہ اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ جماعت کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اس جماعت ثانیہ کے لیے اذان نہیں ہوگی. صحیح. جبکہ پہلی جماعت کے لیے اذان ہو چکی تھی, جماعت بھی ہو گئی, اقامت کہہ سکتے ہیں. ہاں اقامت کہی جائے گی. ٹھیک ہے. اقامت کہنا مستحب ہے, بہتر ہے. نہیں بھی کہی اور جماعت کے لیے سب کھڑے ہو گئے تو جماعت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. محلے کی مسجد ہو, محلے کی مسجد ہو, بازار کی ہو, اسٹیشنز کی ہو, لیکن بس یہ ہوگا کہ وہ مسجد کے جہاں پر جماعت کے لیے کوئی اہتمام باقاعدہ امام وغیرہ مقرر نہیں ہوتے, اسٹیشن کی مسجد ہے, ویسی مسافر خانوں کے قریب مسجد بنی ہوتی ہیں تو وہاں جو آتا ہے وہ اپنی اپنی جماعتیں کر رہا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اس میں اذان بھی کہیں گے, ٹھیک ہے, اقامت بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی مزید کالز ہمیں سنائیے. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر اقامت کے درمیان, اذان کے بعد اقامت دی جاتی ہے, اس میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ جی ایک اور کال سنائیے. فیاض احمد اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسے امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو بعد میں اسلامی بھائی جو آ جاتے ہیں تو رکوع میں شامل ہو جائیں یا قیام میں کریں؟ حالانکہ قیام کرنا تو فرض ہے, اگر قیام کریں تو اس میں کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, یا ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کا ٹائم نہیں ہوتا تو اذان اسلامی بھائی شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آدھا ٹائم اذان میں آ جاتا ہے آدھا نہیں آتا, کیا وہ اذان ہو جائے گی یا نماز کے لیے دوبارہ اذان دینی پڑے گی؟ جی ضرور عرض کریں گے. تو مغرب کی اذان اور اقامت یعنی دیگر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, اس میں جو ہمارا عرف ہے وہ یہ کہ 10-15 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے, پھر جماعت قائم کی جاتی ہے. لیکن مغرب کی جب اذان ہو جائے تو اب کیا اس میں اور اقامت کے درمیان وقفہ دیا جائے گا یا وہ فوری طور پر کہنا ضروری ہے؟ زیادہ گیپ نہ کریں. ٹھیک ہے. جتنی 2 رکعت زیادہ سے زیادہ اتنا گیپ کیا جا سکتا ہے کہ جس میں 2 رکعت مطلب پڑھی جا سکے. صحیح. اتنا گیپ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, ورنہ یہ کہ اذان ہونے کے تھوڑی دیر بعد اقامت نماز کے لیے کہی جائے. رمضان شریف کے اندر جو ہے وہ افطار کے وقت اذان کہہ دی جاتی ہے اور عام طور پر اس میں بھی بعض مسجدوں کا جو علاقوں میں مختلف انداز ہوتا ہے. بعض اوقات مطلب وہ سائرن بج جاتا ہے کہ افطار ہو گئی, کہ افطار کا ٹائم ہو گیا, افطار ہو گئی, 10, 7, 8 منٹ کے بعد پھر اذان ہوتی ہے. اذان ہوتے ہی فوراً لوگ آ بھی جاتے ہیں اور اقامت ہوتی ہے, فوراً نماز بھی ہو جاتی ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ افطار کا وقت ہوا, غروب آفتاب ہوا, فوراً ہی اذان ہو جاتی ہے. اذان ہونے کے بعد اب وہ پھر وہ 6-8 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. یہ اب چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ وقفہ مطلب شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اذان ہونے کے بعد 6-8 منٹ بھی 10 منٹ بھی لوگ وقفہ کر جاتے ہیں. یہ تو اعلان ہوتا ہے نا, پھر جب نمازی نہیں آتے مسجد میں تو اور تھوڑا وقفہ کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو آئے نہیں ہیں, ہم نے اگر نماز شروع کر دی تو رکعتیں نکلیں گی. ایسا بھی اس میں یہ ہے کہ وہی ہے کہ مسجد انتظامیہ جتنی تاخیر کرے گی یہ آپ ذہن بنا لیں کہ امام صاحب مغرب یعنی رمضان المبارک میں اذان ہوئی, اذان ہونے کے فوراً بعد اگر جماعت کا سلسلہ ہو یا اذان ہوئی اور تھوڑا سا اگر وہ غروب آفتاب کے بعد ہی اذان کہیں تاکہ اذان ہوئی اقامت مل کر کہی جا سکے, زیادہ گیپ نہ آئے. اب جہاں اذان ہو جاتی ہے وہ 6-8 منٹ گیپ ہوتا ہے تو بس اوقات جتنا آپ گیپ کریں گے لوگ اتنا اچھی طرح ڈٹ کے کھا پی کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ گیپ نہ کریں کہ مطلب مستحب کے خلاف ہے یہ. ٹھیک ہے. تو لیکن چند منٹ تو دیے جائیں تاکہ افطار تو کرنا ہوتا ہے. یہ ہے کہ ٹائم دیا جائے گا لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ تاخیر لگے. ٹھیک ہے. حضور بقیہ جو نمازیں اس میں لازمی نہیں ہوتا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت شروع ہو گیا اس کے کافی دیر بعد اذان ہوتی ہے, پھر 15 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وقت شروع ہوا اور اذان دے دی. جیسے ظہر کا وقت تقریباً 1:15 مثال کے طور پر شروع ہوا, پنجاب میں تو 1:30 بجے, 1:45 بجے, 2 بجے, 2:30 بجے بھی جماعتیں ہوتی ہیں, تو پھر اسی وقت اذان کہی جاتی ہے 15 منٹ. تو مغرب میں بھی ایسی رخصت ہے یا جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا
اذان کہی ایسا نہیں جائے ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی اذان کہی جائے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ مغرب میں جلدی کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اب بلا وجہ جو تاخیر نہ کریں. اب یہ کہ ماہ رمضان میں افطاری کا سلسلہ ایسا چل پڑا ہے کہ اس میں لوگ کم سے کم 10 منٹ تک تو شاید افطاری کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اچھی طرح کھائیں گے، پھر کلیاں کریں گے، پھر اس کے بعد میں وضو کریں گے. کئی رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں. بہت سو کی جماعت بھی نکل چکی ہوتی ہے، مطلب وہ کھانے کے بعد وضو کرنے کا ان کا معمول ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ افطار سے پہلے ہی باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر افطار کریں تاکہ کوئی رکعت فوت بھی نہ ہو. چند نوالے کھا لیں، چلیں پوری نہیں آدھی پلیٹ کھا کے بقیہ بعد مغرب چھوڑ دیں، آ کے کھا لیں. اب پوری بریانیاں بھی اس ٹائم بعض جگہوں پہ کھانا بھی اسی ٹائم کھا لیا جاتا ہے. کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جماعت تو نکلنے کا ایک سلسلہ تو بن ہی جائے گا ان کا. ٹھیک ہے. تو جماعت کو اہمیت دینی چاہیے، لوگوں کو بھی اور انتظامیہ کو بھی. اب یہ ہے کہ سمجھایا جائے گا، سمجھانے سے فرق پڑ سکتا ہے. جیسے اپنے یہاں پہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان ہوتی ہے، یعنی افطار کا وقت شروع ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے اور چند ہی منٹ بعد جو ہے اذان ہو جاتی ہے، پھر فوراً جماعت ہو جاتی ہے. تو ایسا ماحول اگر بن جائے کہ جس میں ہمارا یہ مستحب پہ عمل کرنا بھی کہ اذان اور اقامت کے مابین زیادہ گیپ نہ ہو، ایسا ماحول بنانے سے بن سکتا ہے. تو یہ ہے کہ کوشش کرنی پڑے گی. جماعت جوں جلدی کرنا شروع کر دیں گے، ایک رمضان میں، اگلے رمضان میں، پھر اس سے تھوڑا جلدی، پھر اس سے جلدی، تو علاقے والوں کا ذہن آہستہ آہستہ بنے گا. اعلان کیا جیسا رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ جو پہلی جو رش پڑتا ہے وہ تراویح کی نماز سے پڑھتا ہے، اور پھر اس سے بڑا جو رش پڑتا ہے پہلی دن جو فجر ہوتی ہے اس میں تقریباً لوگ آتے ہیں. تو اس میں اگر امام صاحب نماز کے اوقات کے متعلق جو ہے انتظامیہ وغیرہ سمجھا سکیں اور مسائل بھی بتا دیں. اب اس میں ایک فتنہ نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لازم ہے، ٹھیک ہے، کہ جلدی جماعت ہونی چاہیے. تاخیر سے ہو رہی ہے یہ بھی جائز ہے. مستحب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے مابین فاصلہ زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے ہیں اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ رکوع میں اگر کوئی مل گیا تو اس کی وہ رکعت شمار ہوگی. تو اب کوئی شخص آتا ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں، تو کیا ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے یا پہلے وہ قیام کرے؟ اور اگر قیام کرنا ضروری ہے تو اس میں کچھ پڑھنا بھی ہے یا بس قیام کی حالت میں کھڑا اور رکوع میں چلا جائے؟ کیا قیام کرنا تو فرض ہے. ٹھیک ہے، لیکن کتنا؟ صحیح. اب شاید ہمارے سائل محترم اور اس طرح اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ امام صاحب رکوع میں تو پہلے میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھوں گا، کھڑا رہوں گا، پھر میں رکوع میں جاؤں گا. کہ اگر میں نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھا تو قیام نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو دیکھیں جب آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر بالکل تکبیر تحریمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر جو آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر، اس کہنے میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ قیام کا فرض بھی ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ مقتدی رکوع میں کب جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر امام صاحب ابھی رکوع میں گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب رکوع طویل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو یہ یعنی ہر طرح سے اطمینان ہے کہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھ لوں گا، سبحانک اللہم، یہ پوری پڑھ لوں گا، پھر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جاؤں گا، امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اطمینان سے مراد ہے کہ آپ ثنا پڑھ کے پھر رکوع میں چلے جائیں. اور اگر یہ خدشہ ہے کہ ثنا پڑھوں گا تو امام صاحب رکوع سے سر نہ اٹھا لیں، تو اب رکوع نکلنے سے وہ رکعت بھی نکل جاتی ہے، تو رکعت حاصل نہیں ہوتی. تو اب ایسی صورت میں اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھے نہیں، کیونکہ اب کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. خطرہ ہے کہ امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ نہیں باندھیں گے، ہاتھ لٹکا دیں اور اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائیں. چلو سردی کا موسم ہے، باب المدینہ میں اتنی نہیں ہے لیکن پنجاب یا شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ ہے. لوگ چادریں اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، ضرورت بھی ہوتی ہے. اسی طرح عام دنوں میں مسلمان امامہ بھی باندھتے ہیں، مدنی ماحول کے اندر بھی ہے. اب رکوع کی حالت ہے، امام صاحب کی امامہ کھلا ہوا ہے، نماز وضو کرنا تھا یا چادر اتاری بھی ہے، وضو کرنا تھا، تو کیا اب یہ چیزیں اوڑھنے میں لگے رہیں یا امام صاحب کے ساتھ رکوع میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں؟ کیونکہ اگر امامہ باندھنے میں کھڑے ہو گئے یا چادر اوڑھنے میں لگ گئے تو رکوع تو چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، تو یہ نکل جائے گا. تو یہ چیزیں ضروری ہیں، امامہ باندھنا ضروری ہے یا رکوع کے اندر شامل ہوا جائے؟ امامہ سجانا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے.
عام نمازوں کے مقابلے میں امامہ پہن کے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن رکوع حاصل کرنا اس کا مطلب ہے آپ کو ایک رکعت جماعت سے حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. جتنی رکعتیں جماعت سے حاصل ہو سکتی ہیں اتنے کی کوشش کرنا یہ بھی واجب ہے. تو اگر امام صاحب رکوع میں ہیں, اگر میں تاخیر کروں گا تو رکوع سے وہ سر اٹھا لیں گے. اب بلا عذر تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ ایک رکعت فوت ہو گئی تو یہ بھی واجب کا ترک ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں امامہ شریف باندھنے میں اگر امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے, رکعت فوت ہو جائے گی, تو اب امامہ نہ باندھیں. جب امامہ منع ہے تو چادر اوڑھنا یا جیکٹ چادر جیکٹ یہ سب چیزیں, اب یہ پھر رکعت فوت ہونے کا یہاں پہ اندیشہ ہے. اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ وضو میں کلی کرنا سنت. ٹھیک ہے, وضو کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وضو سے پہلے پہنچے تک ہاتھ دھونا یہ سنت ہے. لیکن آپ کو اندیشہ ہے کہ جماعت نکل جائے گی, یعنی وضو کرنے پہنچے اور رکعت نکل جائے گی, جماعت کا سلام پھر جائے گا, اور اگر میں سنت کے مطابق مسواک کروں, غرغرہ کروں, ناک میں جڑ تک پانی چڑھاؤں گا تو امام صاحب سلام بھی پھیر چکے ہوں گے. تو جماعت کا اہتمام اتنا ہے کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ وضو میں جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, فرائض پر عمل کریں. ٹھیک ہے. ہاں, اگر رکعت جماعت وضو کرنے میں ہی جماعت فوت ہو جائے گی, فرض بھی ادا کروں گا تب بھی فوت ہو جائے گی, تو ایک الگ میٹر ہے. لیکن نارمل اگر ایسا ہے کہ سنتیں چھوڑنے اور فرائض ادا کرنے کی صورت میں جماعت مل سکتی ہے تو سنتیں چھوڑی جائیں گی, حالانکہ یہ سنتیں موقدہ ہیں ان میں. ٹھیک ہے. تو ان کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو امامہ سجانا یہ سنتیں موقدہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ دائمہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے سر اقدس پہ امامہ سجایا. تو اسی صورت میں امامہ شریف نہ باندھے جبکہ رکعت فوت ہوتی ہو. جیکٹ اہتمام کے ساتھ زیبیں لگانا, چادروں کو لپیٹنا, تو اس سے اجتناب کریں. اچھا, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. بس مختصراً چند سیکنڈ میں کہ اذان دیر ہی وقت شروع نہیں ہوتا, اذان کہنا شروع کر دی, اذان کے دوران جو ہے وقت شروع ہو گیا تو وہ اذان کافی ہوگی یا نہیں کہنی پڑے گی؟ وہ اذان کافی نہیں ہے, اذان دوبارہ سے کہنی ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.